بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحانه على حلمه بعد علمه وسبحانه على عفوه بعد قدرته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب فوضت أمري إليك وتوكلت عليك وألجأت منك يا ذا الجلال والإكرام رب أعني ولا تعن علي رب أعني ولا تعن علي رب أعني ولا تعن علي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منه وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرع محترم حاضرین اور معزز سامعین، سورہ نور کی 22ویں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ماہ جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ کا یہ تیسرا ہفتہ جا رہا ہے، اور مشہور روایات کے مطابق اس مہینے کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ قرآن مجید میں
جہاں جہاں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کی آیات آئی ہیں، وہاں سب سے پہلے وہ لوگ مخاطب ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ جن میں بغیر کسی اختلاف کے سب سے پہلے جو ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی اور جس میں تاریخوں کا اختلاف نہیں ہے، وہ حضرت سیدہ طیبہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں السابقون الاولون، اللہ رب العزت کے ہاں وہ انتہائی مقرب ہیں۔ یہ جتنی عبادات ہیں، جتنی طاعات ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، اور بندہ فرائض کی پابندی سے اور نوافل کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ کوئی چیز فرضوں کی پابندی سے زیادہ اللہ کا قرب دینے والی نہیں ہے۔ جو فرائض ہیں ان کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اس قرب میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے، فرض عبادات سے ہٹ کر جو عبادات کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، ان کے ذریعے میرے مزید قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ قرب کے لیے عبادات ہیں، طاعات ہیں۔ درود پاک کی کثرت ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب پاتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، صرف ایمان لانے اور سب سے پہلے حضور پاک کو ماننے کی وجہ سے اولئک ھم المقربون، اللہ نے ان کو قرب کی اونچی منزل عطا فرما دی۔ تو جو السابقون الاولون ہیں اور مقربون ہیں، ان میں ایک امتیازی شخصیت، امتیازی ہستی رکھنے والی ذات گرامی جناب امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو قرآن مجید میں ایک تو وہ عمومی آیات ہیں جو مہاجرین اور انصار کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو مہاجرین کے بارے میں جتنی آیات ہیں، جتنی احادیث ہیں، جو جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، مہاجرین کو جو جو فضیلت حاصل ہے، وہ بدرجہ اولا جناب حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اور جو مہاجرین و انصار ہیں، ان کا معاملہ بعد والے لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ان کے بعد جو ایمان لائے، مہاجرین کے بعد اور انصار کے بعد، وہ پابند ہیں کہ جب بھی ان کا ذکر کریں تو اچھائی کے ساتھ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ بعض اوقات تربیت نہ ہونے کی وجہ سے
ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی بڑی ہستی کے لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. تو یاد رکھیں جو بخشا ہوا ہو اس کو بھی مزید بخشش کی ضرورت ہوتی ہے. اور مزید بخشش کیا ہے کہ جب آپ بخشے ہوئے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند فرماتے ہیں. اب جنت میں تو وہی لوگ داخل ہوں گے جو بخشے ہوئے ہوں گے. پہلے بخشش ہوگی پھر جنت میں داخل ہوں گے. تو سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے ایک دعا کا بیان فرمایا ہے جو جنت میں جنت والے دعا کریں گے. جو بخشے ہوئے ہوں گے وہ جنت میں دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. یہ سورہ تحریم میں یہ آیت مبارکہ ہے اور اہل جنت کی دعا ہے کہ وہ جنت میں کہیں گے کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے. اور امام نسائی کی سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت آتی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک دعا بتائی اور بڑی پیاری دعا ہے. اس میں ایک حسن ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ شامل ہے اور تھوڑا سا بھی عربی سے اگر شغف ہو تو وہ پڑھتے ہوئے ایک عجیب و غریب لذت محسوس ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. مثلاً اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام حلیم اور کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یا حلیم و یا کریم و اس طرح پڑھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس سے پہلے یا لگائیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر والے دن اور بدر والی رات کثرت سے یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ فرماتے رہے. تو یا حیو یا قیومو اس طریقے سے یا حلیم ہو یا کریم ہو یا غفور ہو یا رحیم ہو یا غفار ہو یا ستار ایک طریقہ پڑھنے کا یہ ہے. اور اس کی سند کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ یا حی و یا قیوم. یا حی و یا قیوم دو نام پڑھ کے تو سرکار نے بتا دیا کہ اللہ کے ناموں کو اس طرح پڑھنا بھی سنت ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یعنی ایک ہے اللہ کے نام پڑھنے کا یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پہلے لا الہ الا اللہ لگائیں. تو لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھا جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. یا قرآن میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام آپ الحلیم لگائیں, الغفار لگائیں, الستار جو لگانا چاہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں سے پہلے ہوا لگائیں, جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے پہلے هو اللہ الذی لگائیں, جیسے کہ سورہ حشر میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو کے بعد اللہ کے جو نام پڑھنا چاہیں. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ هو اللہ کے بعد
اللہ تعالیٰ کا جو نام پڑھنا چاہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، تو هو اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے۔ تو 5 یہ مشہور طریقے ہیں جو حدیث مبارکہ میں، اس کے علاوہ بھی غالباً 3 طریقے اور اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن شاذلی سلسلے کے ایک شیخ نے ان کو اس طریقے کے ساتھ جمع کیا ہے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اسماء حسنہ پر مشتمل دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو سکھائی۔ السنن الکبریٰ امام نسائی کی، اعمال الیوم واللیل امام نسائی کی، اور دیگر متعدد کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور پاک نے فرمایا علی پڑھو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اور ساتھ فرمایا علی یہ کلمات جب تم پڑھو گے تو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا اگرچہ تم پہلے ہی بخشے ہوئے ہو، کہ جو پہلے بخشا ہوا ہو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور ایک انتہائی اہم حدیث جو مسلم شریف کے اندر 3 احادیث مبارکہ اکٹھی آتی ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، اور وہ حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیثیں مروی ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یمن کے لوگ ذرا بتائیں کہ کرن کا کوئی اویس تو حج پہ نہیں آیا ہوا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو بتایا گیا کہ اویس نام کا ایک بندہ کرن سے آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور فرمایا تمہارا نام اویس ہے؟ تو کہنے لگے میرا نام اویس ہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم فلاں بستی فلاں قبیلے سے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی میں اسی قبیلے سے ہوں۔ فرمایا تمہارے جسم پہ برس کے نشان تھے اور تم نے اللہ سے دعا کی تو باقی نشان ختم ہو گئے، 1 درہم کے برابر تمہاری ہتھیلی پہ نشان رہ گیا ہے۔ تو حضرت اویس نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے، میرا سارا جسم پہ برس کے نشان تھے، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور باقی نشان اللہ نے ختم کر دیے، 1 میری ہتھیلی پہ درہم کے برابر نشان رہ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، ان کے لیے اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، اس مجبوری کی وجہ سے تم حضور پاک کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ ایسے ہی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ ساری باتیں اور نشانیاں رسول پاک نے مجھے بتائی تھی کہ کرن میں ایک بندہ ہے یمن میں، اس کا اویس نام ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے جس کی وجہ سے آ نہیں پا رہا، اور اس کے جسم پہ برس کے نشان تھے، باقی سارے ختم ہو چکے ہیں، 1 نشان اس کے ہاتھ پہ رہ چکا ہے، اس کی دعا اللہ نے قبول کی تھی، اور فرمایا تھا کہ وہ کسی بات پر ڈٹ کے اللہ سے قسم اٹھا لے کہ ایسے ہوگا تو اللہ اس کو سچا کر دے گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا تھا عمر تم میں سے کوئی بندہ جب اسے ملے تو اس سے اپنی بخشش کی دعا کا کہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم میری بخشش کے لیے دعا کرو۔ امیر المومنین نبی پاک علیہ السلام کے قریب ترین لوگ اور حضرت اویس کرنی سے دعا کروا رہے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے جو تیور ہیں یہ جس روانی کے ساتھ چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جیسے ہی برن والدہ کی فرما برداری کا ذکر آیا ہے، ساتھ ہی رسول پاک نے فرمایا اسے ملو تو اپنے لیے دعا کروانا ہو۔ تو ماں باپ کا جو فرما بردار ہوتا ہے
اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی. تو بخشے ہوئے کی بھی بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، بخشا ہوا بھی. اس لیے مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئیں ان کی اللہ نے نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ پہلوں کے لیے، مہاجرین اور انصار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. ان کے لیے ہمیشہ کلمات خیر کہتے ہیں. بعد کے لوگوں کو پابند کر دیا گیا کہ تم ایمان جو لائے ہو مہاجرین کے بعد اور انصار کے بعد، مشکل دور میں جو رسول پاک کے ساتھ کھڑے رہے، قیامت تک آنے والے سارے پابند ہیں کہ ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں. اور سورہ حشر کی ان آیات سے حضرت امام باقر علیہ السلام نے جو استدلال کیا تھا، اس استدلال اور اس وزنی دلیل کو ذرا آپ دیکھیں. وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام باقر علیہ السلام ایک مقام پر بیٹھے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے بارے میں بدگوئی کر رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے. تو جب آپ نے سنا تو فرمایا کہ اے باتیں کرنے والے، مجھے ذرا یہ بتاؤ تم مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو؟ اس نے کہا نہ میں مہاجر ہوں اور نہ ہی میں انصار میں سے ہوں. فرمایا دو باتیں تم نے مان لی ہیں نا، تم مہاجر بھی نہیں ہو، انصار بھی نہیں ہو. تیسری بات پھر میری سنو، میں کہتا ہوں کہ تم اہل ایمان نہیں ہو. پھر آپ نے سورہ حشر کی ان آیات کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. اور جنہوں نے پہلے سے شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ہجرت کر کے گئے، جو انصار ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اپنے ذاتی لالچ سے جس کو بچا لیا گیا وہی لوگ بڑے کامیاب ہیں. جن کو ذاتی اغراض اور لالچ سے اللہ نے آزاد کر دیا ہے، اپنی ذات کی خاطر وہ حریص اور اتنے لالچ نہیں کرتے، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. تو مہاجرین اور انصار کا یہ مقام بیان کر کے اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم. جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی ایمان لائے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے. یہ نشانی بیان ہوئی ہے مہاجرین و انصار کے بعد ایمان لانے والوں کی کہ وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور یا اللہ جو یہ پہلے ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ اور میل پیدا نہ ہونے دینا، ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رہیں. تو فرمایا جو بعد میں آئیں گے ایمان والے ان کے دل صاف ہوں گے پہلوں کے لیے. تو مہاجرین و انصار کے بارے میں جو برائی کا ذکر کرتا ہے، جس کا دل ان کے بارے میں صاف نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. اگر ایمان والا ہوتا تو اس کا دل ان کے لیے صاف ہوتا.
ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ حضرت امام باقر کا استدلال ہے ان آیات مبارکہ سے۔ تو مہاجرین اور انصار یعنی السابقون الاولون کو جو شان حاصل ہے کہ باقی لوگ عبادت و ریاضت و اطاعت سے قرب پاتے جائیں گے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو اللہ نے ایمان لانے کی برکت سے اپنا مقرب بنا دیا۔ فرمایا السابقون، جو سابقون ہیں، اولئک هم المقربون، وہ سب سے زیادہ قرب پا گئے، صرف اس بنا پر کہ وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور ان کی فضیلت یہ ہے، امام ابو بکر جساس الحنفی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر مبارک پہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، سب سے پہلے جن لوگوں نے احکام قرآن پر کام کیا، اور ان کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا، فقہ حنفی کے اتنے بڑے امام ہیں امام ابو بکر جساس، اور انتہائی اعلیٰ دماغ اور اعلیٰ سوچ کا بندہ۔ تو آپ نے قرآن مجید کی آیات سے احکام بیان فرمائے۔ یہ قرآن مجید کے علوم کا ایک الگ چیپٹر ہے، آیات احکام، جن آیات میں احکام بیان ہوئے ہیں، حلال و حرام کے مسائل بیان ہوئے ہیں، زندگی کے احکام بیان ہوئے ہیں، ان آیات کو الگ کر کے ان سے مسائل بیان کرنا، 3 جلدوں میں احکام القرآن۔ تو انہوں نے السابقون الاولون والی آیت سے قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سبقت لے گئے، جو پہل کر گئے ایمان میں، وہ درجے پہلے پا گئے۔ فرمایا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو سب سے پہلے ایمان لایا، بعد میں جو بھی ایمان لاتے رہیں گے ان کو تو درجہ ملے گا، لیکن ان کا جو درجہ بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی طرح سب سے پہلے لانے والے کے درجات کو بھی بلند فرماتا رہے گا۔ اس لیے کہ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہیں کہ جو ہی بندہ جب نیکی کا کام پہلے شروع کرتا ہے، اس کو دیکھ کے جتنے بعد میں کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، جس نے نیکی کی بنیاد ڈالی تھی اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو فرمایا جو سب سے پہلے ایمان لایا، جو سب سے پہلے ایمان لائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، جب بعد میں وہ دوسرے لوگ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی، ان جیسا اجر ان کو بھی عطا فرمائے گا جو پہلے ایمان لائے۔ تو السابقون الاولون ہے، تو السابقون الاولون سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے قرب کا درجہ بیان کیا ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ مہاجرین کے بارے میں جتنی آیات آئی ہیں ان میں وہ شامل ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا سے جہاں بھی خطاب ہے، سب سے پہلے وہ لوگ اس سے مخاطب ہیں جو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے، اولئک هم المقربون۔ یہ تو وہ آیات ہیں جو عمومی طور پر مہاجرین و انصار کے بارے میں تو وہ سب کے لیے ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو خصوصی طور پر حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان میں سے ایک یہ آیت کریمہ، اور پیچھے جو اس کا واقعہ ہے وہ انتہائی دردناک ہے، سوزناک ہے، کہ ایک وہ وقت بھی آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ کی طرف سے امتحان آئے اور آزمائشیں آئیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت سیدہ عفیفہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، ان پر ایک انتہائی خطرناک الزام لگا، ایک بہت بڑی تہمت لگی، اور اس تہمت میں اہل ایمان اور کلمہ پڑھنے والے بھی شامل ہو گئے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا پورا بیان ہے کہ وہ سارے منافق نہیں تھے، لیکن وہ دوسروں کی سنی سنی باتوں میں آ گئے، اور ایک بہت بڑا الزام، بہت بڑی تہمت حضرت سیدہ عائشہ پہ لگی۔ 1 ماہ تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ نور اتاری، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیات پہ آیات اتار کر ام المومنین کی برات کا بیان فرمایا، ان کی صفائی کا بیان فرمایا۔
لیکن آپ ان آیات کا شان نزول کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں کہ وہ الزام لگانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے بھانجے حضرت مصطح بن اساسہ بھی ہیں، اور یہ کوئی عام بندہ باد والا نہیں ہے، یہ بدری صحابہ میں سے بھی ہیں اور اصحاب صفہ میں سے بھی ہیں۔ اصحاب صفہ میں وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے دین سیکھا، قرآن سیکھا، مسجد نبوی میں جب سرکار نے مدرسہ شروع کیا، جو سب سے پہلے سرکار کی کلاس تھی، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں تھے حضرت مصطح بن اساسہ۔ ان کے گھر کا سارا خرچہ، ان کی ذات کا سارا خرچہ جناب ابوبکر صدیق خود دیتے تھے، اور یہ بھی اس الزام میں شریک ہو گئے حضرت ام المومنین پہ جب وہ الزام لگا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کی برات بیان کی، ان کی صفائی بیان کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ تھا کہ اتنی بڑی جھوٹی بات میں میرا وہ بھانجا جس کا خرچہ بھی میں اٹھاتا ہوں، اس کو پالا بھی میں نے ہے، اور وہ اس میں شریک ہو گیا۔ تو دل میں ایک بات آتی ہے، بندہ سوچتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ مصطح پر میں کوئی خرچہ نہیں کروں گا۔ اب یہ دیکھیں جن کو اللہ فضیلت دیتا ہے، جن کو اللہ شان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کیسے تربیت کیسے فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، ان کا غصہ بجا تھا کہ یہ میرا بھانجا ہو کر اس نے ام المومنین پر، جو مومنوں کی ماں ہے، اور اس کے ماموں کی بیٹی بھی ہے، اور ایک جھوٹی بات، جھوٹی افواہ میں یہ بھی شریک ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا غصہ، ان کا جلال اپنی جگہ پہ تھا۔ آپ نے قسم کھائی کہ اس پہ خرچہ نہیں کروں گا، تو قرآن کی یہ آیت اتری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے اللہ نے جن کو فضیلت اور گنجائش دی ہے، اس طرح قسمیں نہ کھایا کریں۔ آپ نے کیوں قسم کھا لی؟ اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، اس طرح قسم اٹھا لیتے ہیں کہ آپ قرابت والوں کو اور مسکینوں کو اور مستحقین کو نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس قسم کا کفارہ دیا اور فرمایا کوئی بات نہیں، میں اس کو معاف کرتا ہوں اور اس کا خرچہ بدستور دیتا رہوں گا۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور شان نزول میں، ان میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرما رکھی ہے، وہ اپنے دل کو بڑا کریں۔ اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے تو بڑے پن کا ثبوت دیں۔ آپ نے کیوں قسم کھا لی ہے کہ خرچ نہیں کریں گے؟ اللہ معاف فرمانے والا ہے، آپ بھی اس کو معاف فرما دیں۔ یہ وہ بہت خاص مقام ہے۔ حضرت ایک بڑا واقعہ ہے بخاری شریف میں، اب وہ چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں یہاں بیان نہیں کرتا، لیکن کسی موقع پر جب مروان نے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر کو ایک سخت بات کر دی، اور مسجد نبوی میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر چھلانگ لگا کے اپنی جان بچا کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے۔ تو مروان نے کہا کہ عبد الرحمن تیرے بارے میں یہ آیت اتری تھی کہ تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ تو یہ جھوٹ تھا اس مروان کا جو مدینہ شریف کا گورنر تھا۔ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا نہیں، ہمارے بارے میں تو ایسی کوئی آیت نہیں اتری، ہمارے بارے میں تو وہی آیتیں ابو بکر کے گھر کے بارے میں اترے ہیں جو سورہ نور میں ہیں، اللہ نے میری صفائی میں اتاری تھی، اور کتب حدیث میں یہ موجود ہے۔ فرمایا ہاں، مروان کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اپنے باپ کی پشت پہ تھا اور یہ جا رہا تھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی لعنت کی تھی اور اس کے باپ پر بھی لعنت کی تھی۔
فرمایا یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ایسی کوئی بات ہمارے بارے میں آیت نہیں اتری کہ میرے کسی بھائی نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ ہمارے بارے میں تو وہی آیت ہمارے گھر کے بارے میں اتری ہیں جن میں اللہ نے میری برات کو سورہ نور میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیات مبارکہ یعنی جو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے جن کا تعلق تھا وہ سورہ نور کی آیات مبارکہ تھیں۔ وَلَا يَأْتَلُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ تو ان آیات مبارکہ سے آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ بندہ اللہ کے ہاں کتنا مقرب، کتنا بڑا ہے کہ اس کے بڑے ہونے کا خیال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو بڑے ہو، بڑے دل والے ہو، کیوں تم نے قسم کھائی ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایسا نہ کرو، تم بڑے ہو، تم معاف کر دو، اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ اور بھی آیات مبارکہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جن کا شان نزول ہے جمہور کے نزدیک، لیکن یہ وہ آیات مبارکہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اس میں امت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب انہوں نے قسم فرمائی کہ آئندہ میں خرچہ نہ کروں گا تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے، ہم نے آپ کو بڑا قرب دیا ہے، آپ اس بڑے پن پر ثبوت دیں، اس کو معاف کر دیں، اور اللہ بھی معافی کے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ جو معافی کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس پر ایک حدیث مبارکہ جو بخشش طلب کرنے کی اہمیت ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ عام طور پر ہم لوگ چونکہ رٹے والی نماز پڑھتے ہیں، اور شکر ہے چلو یہ بھی رٹا کسی کو ہوتا ہے، کئی لوگوں کو وہ بھی نہیں ہوتا، کہ نماز میں جب آخر میں درود ابراہیمی کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعائیں سکھائیں درود ابراہیمی کے بعد اور نماز ختم کرنے سے پہلے، دائیں بائیں سلام پھیرنے سے پہلے، ان میں بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نے جو دعا بتائی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم بہ منی۔ یا اللہ میرے اگلے پچھلے ظاہر جو کیے اور جو پوشیدہ کیے، جو اعلانیہ کیے یا چھپ کر کیے، جو میں نے آگے بھیجے یا پیچھے چھوڑے، یا اللہ میرے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، میں نہیں بھی جانتا، تو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا 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 ہوا ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی۔ یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ درود ابراہیمی کے بعد نماز سے پہلے یہ دعا مانگا کرو۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، اس کو یاد کر لیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں نماز کے باب میں آتی ہے، کبھی کبھی یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خود دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ نماز میں آخر میں درود ابراہیمی کے بعد کی دعا ہے، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، قبر کے عذاب سے بچانا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ جب دجال آئے تو وہ مکر و فریب کا اظہار کرے تو اس فتنے سے مجھے محفوظ فرما۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ ان کی تلاوت کرتا ہے دجال کے فتنے سے اللہ اس کا ایمان محفوظ فرما لے گا۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کی تعلیم دیتے تھے دجال کے فتنے سے۔ اب تو وہ قریب ترین ہے وہ فتنہ، تو ہمیں دعائیں یہ زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جب فتنہ دجال و ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ زندگی اور موت کے آزمائش سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، یا اللہ میں گناہ میں پڑنے سے اور قرض میں پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں،
کہ جو قرض میرے اوپر چڑھ جائے اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ قرض کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک وہ قرض ادا نہ کرے کوئی اس کا بندہ۔ فرماتے رہے کوئی اس کا رشتہ داروں میں سے کوئی ذمہ داری اٹھائے پھر نماز جنازہ پڑھوں۔ اور جس وقت پھر بیت المال جو مسلمانوں کا تھا وہ اس میں دولت آنے لگی، حالات اچھے ہو گئے، خیبر کی فتح کے بعد پھر مدینہ شریف میں اور حالات بہتر ہو گئے، اس وقت بیت المال جو تھا اس میں خزانہ آنے لگا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، من ماتا، جو بندہ مر جائے اور پیچھے اس کا مال رہ جائے تو وہ اس کے وارثوں کو ملے گا، فل ورثتی، بندہ مر جائے اور پیچھے مال و دولت چھوڑ کے چلا جائے تو اس کے وارثوں کو ملے گا، اور جو کوئی مر جائے اور قرض چھوڑ کے چلا جائے، قرض کا انتظام نہ ہو، فعلیہ دینہ، میں اس کا نبی ہوں، میری ذمہ داری ہے اس کا قرض ادا کروں، یعنی بیت المال میں سے پھر آپ اس کا قرض ادا فرماتے تھے۔ لیکن قرض ایسی خطرناک چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت منع فرماتے تھے اس میں پڑھنے سے، اور دعائیں فرماتے تھے کہ اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں جو مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے دعا سکھائی، فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ حلال دے کر حرام سے مجھے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ فرمایا علی اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ حلال اتنا دے دے۔ ایک بار مجھے ایک بندے نے ایک مسئلہ بیان کیا، تو اس نے کہا کہ شادی نہیں ہو رہی اور گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو کوئی انتظام شادی کا نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا تم یہ دعا کر دیا کرو، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ حلال کا ایسا انتظام کر دے کہ حرام سے مجھے بچا لے۔ میں نے کہا ہے تو یہ قرض کے بارے میں ہے، لیکن مفہوم تو اس کا عام ہے کہ حلال تو دے دے گا تو خود حرام سے بھی تو مجھے بچا لے گا، تم اس نیت سے یہ دعا کرو تو اللہ حلال کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تو اپنے فضل سے اپنے خزانے سے اتنا دے دے کہ مجھے اور کسی کی ضرورت نہ رہے، میں سب سے بے نیاز ہو جاؤں۔ یہ قرض کی ادائیگی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، جامع ترمذی شریف میں اور صحیح حدیث ہے کہ مولا علی کو آپ نے یہ دعا بتائی تھی۔ تو کچھ چیزیں میں نے آج کے اس موضوع کے عنوان کے لحاظ سے عرض کی ہیں، اور جمعۃ المبارک کو بھی میں نے بیان کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر مختلف مسائل لوگوں نے چھیڑے ہوئے ہیں، خصوصاً اور جس عورت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے اور سخت جملے بولے ہیں فتح کی جاگیر کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں آپ لوگ ذرا بھی اس باس میں نہ پڑیں، تھوڑی سی بے احتیاطی سے اپنا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ جناب ابوبکر صدیق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کئی ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، تو ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سب کے لیے خیر کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ یہ معاملات اتنے صدیوں سے چل رہے ہیں، علماء اس پہ بحثیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے نتائج دے چکے ہیں، تو ہمیں ان تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نزدیک جناب سیدہ کائنات کے نالین مبارک بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کی خاک راہ بھی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔